السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے عبدالعزیز صاحب، قرآن کے اوپر آپ غور کریں، قرآن کی دعوت کے اوپر، تو پچھلے دور کے واقعات کو بیان کیا گیا تھا اور اس کے دو مقصد ہوتے تھے۔ ایک تو حقیقت کا علم آپ کو ملے، اور دوسری بات کہ مومنوں کے دل مضبوط ہوں ان واقعات سے کہ آج کوئی نئی بات ہمارے سامنے نہیں ہے، بلکہ پہلے بھی ایسا ہوا ہے، ہزارہا مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال میں آپ کو دوں گا۔ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام بتوں کے توڑنے والے، کفر و شرک کا کچومر نکالنے والے، کیا اس زمین نے یہ منظر نہیں دیکھا ہے کہ بعد والوں نے بت پرستی شروع کر دی اور ابراہیم علیہ السلام کا بت بنا لیا؟ بتائیے یہ کتنا بڑا عجیب واقعہ ہے کہ بتوں کے توڑنے والے، شرک اور کفر کا کچومر نکالنے والے، ان کی اولاد آگے جا کے بعد میں شرک کے اندر ملوث ہوئی اور کہتی ہے یہی دین ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہی اللہ کی مشیت ہے۔ اور انہوں نے یعنی مورتیاں بنائیں اور خود ابراہیم علیہ السلام کی مورتی بنا لی۔ تو اس سے بھی بڑی بات ہو گئی۔ اس کے بعد اگلی تاریخ یعنی پھر اس طرح دہرائی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شرک کے خلاف کتنی زبردست دعوت لے کر اٹھے ہیں اور کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور جیسا ہی مکہ فتح ہوا ہے، پہلا کام کیا کیا تھا؟ پہلا کام یہ کیا، ساری مورتیوں کو توڑا، اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ آدمیوں کے ساتھ بھیجا اور پھر کہا کہ جہاں جہاں تک اسلامی مملکت ہے، علی یہ کام کرو کہ کوئی قبر جس نے سر اٹھایا اس کا زمین کے برابر کرو، اور کوئی مورتی اس کو توڑو، اور جو تصویر اس طرح لٹکی ہوئی ہے اس کو پھاڑ دو۔ کیوں یہ کام کیا؟ اور بھی تو کتنی چیزیں تھیں۔ ان تین چیزوں کو کیوں کلا کما کیا؟ کیونکہ یہ شرک کی نشانیاں ہیں، شرک کا لگاؤ ہے ان کے ساتھ، ان کی وجہ سے اور یعنی شرک اور کفر پھیلتا ہے، تو اس کی جڑ کاٹو۔ پھر آگے علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی انداز سے اپنے شاگرد کو بھیجا، ابو الحاج اسدی جو ہیں، اور کہا کہ میں اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کے لیے مجھے نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا۔ تو ان کا بالکل بھیجیے۔ تو آپ غور کریں اس بات کے اوپر۔ میں یہاں پیارے بھائیوں کو ذرا رک کے غور و فکر کی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ کیا زمین نے پھر وہی منظر نہیں دیکھے کہ وہ نبی جو شرک اور کفر کا کلا کما کریں، قبر پرستی کا رد کریں اور لعنت بھیجیں، آخری عمر جس طرح بالکل آخری فوت ہونے کا وقت تھا، تو اس وقت انتہائی بے چینی جو آخری وقت ہوتا ہے انسان کا، اس وقت بھی نبی علیہ السلام کے منہ سے نکل رہا ہے، لعن اللہ الیہود و نصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدا۔ قبور الانبیاء کہا ہے کہ انبیاء کی قبروں کو انہوں نے مساجد بنایا، یعنی وہ کچھ جو مسجدوں میں ہونا چاہیے وہ قبروں پر جا کے انہوں نے کیا ہے۔ تو اس انداز سے یہ بات ہے کہ اس نبی کی امت بعد میں آج جو یہ پھیلی ہوئی ہے 1300-1400 سال کے بعد، یہ امت ہے پوری دنیا کے اندر، کہتے ہیں ہر ایک کہتا ہم نبی علیہ السلام کے سچے امتی ہیں، ان کے طریقے پر ہیں۔ بریلوی بھی کہتا ہے، دیوبندی بھی، اہل حدیثی، سلفی، سب کہتے ہیں، صوفی بھی کہتے رہے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے امتی ہیں۔ لیکن ان کے جو عقائد دیکھیے، ان کے اعمال دیکھیے، یعنی اس سے بڑی عجیب بات ہو گئی کہ نبی علیہ السلام کو امتی قبروں کو پکا کرے، مزار بنائے، عرس و میلے کرے، قوالیاں گائے۔ نبی علیہ السلام کا امتی نماز کے پیسے لے، اذان کے پیسے لے، اور نبی علیہ السلام کا امتی یا علی مدد کے نعرے لگائے، یا رسول مدد کے نعرے لگائے، 11ویں کھائے نبی علیہ السلام کا امتی۔ لیکن یہ عجیب ترین بات ہوئی ہے زمین کے اوپر یا نہیں ہوئی ہے؟ مجھے بتاؤ۔ ہوئی ہے۔ اب اس دور کے اندر جب پھر توحید کی دعوت اٹھی اور سارے لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ شرک اور کفر کے جتنے دشمن اور طاغوتوں کے، بس کچھ نہ پوچھو، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے کچھ ساتھی بنے اور ایک جماعت بن گئی ایمان عقیدے کی۔ اور مجھے ابھی تک یاد ہے جب پہلی دفعہ میں نے یہ سنا اس جماعت کے اندر آ کے، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے جماعت کو چھوڑ دیا ہے، خاص کر اس وقت یہ گروپ نکل رہا تھا، امیر بادشاہ اور عبد القادر سومرو اور اس طرح کے لوگ نکل رہے تھے۔ تو یقین کیجئے میں عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا تھا کہ اس جماعت کے اندر آنے کے بعد بھی کوئی نکل سکتا ہے،
یہ اتنی زبردست دعوت، اتنی ایمان عقیدے کی بات، اتنی پیاری جماعت، اس سے کوئی نکل سکتا ہے؟ چھوڑ دے اس کو یا اس کے مخالف ہو جائے؟ یہ میری عقل یعنی اس وقت تسلیم نہیں کر رہی تھی، اور بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یقین کیجیے۔ بہرحال پھر آگے جا کے اللہ جیسے کہ یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، اپنے نصیب کی بات ہے، پھر تو بلکہ سلسلہ شروع ہو گیا، اس کے بعد ایک اور گروپ نکلا، پھر اور گروپ نکلا، پھر اور گروپ، پھر تو ہم لوگ ذرا اس معاملے میں تجربہ کار بھی ہو گئے، یہ لوگ نکلتے ہیں بھائی، اس میں تعداد کا معاملہ نہیں ہے، کبھی بس کی سواریاں نکلتی ہیں، کبھی ٹرین کی سواریاں نکلتی ہیں، کبھی کچھ اکیلے لوگ بھاگتے ہیں، یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ ٹرین ایمان کی چل رہی ہے، کوئی اتریں گے، کوئی چڑھتے رہیں گے، منزل پر جو پہنچے گا وہ خوش نصیب ہے۔ تو اب دیکھیے کیسا عجیب واقعہ پیش آ گیا اس جماعت کے اندر بھی کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہونے والے ساتھی یہ کہیں کہ ایک نبی نے دوسرے نبی کو سجدہ کیا جی، اور یہ شرک نہیں ہے۔ اس سے بڑی عجیب کوئی دنیا میں بات ہو سکتی ہے، لیکن ہے آن گراؤنڈ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی موجانہ طور پر۔ ڈاکٹر عثمانی کے ساتھی کہیں یا ان کا امیر کہے اور ساتھی خاموش رہیں کہ انسانوں کو سجدے کر سکتے ہیں جی، اس طرح کی باتیں کہیں۔ اور پھر اس سے بڑی بات آ گئی سامنے کہ ڈاکٹر عثمانی کے ساتھی ہونے کا دعویٰ کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ کے سامنے سر اگر جھکا دیا جائے تکریم کے لیے، تسلیم کے لیے، تو شرک کہاں سے آ گیا؟ اور پھر اور آگے بڑھے کہتے ہیں گنبد بھی شرک نہیں ہے، گنبد بھی شرک نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں جمہوریت کیسے شرک ہو گئی جی؟ تو یہ زمین کے اوپر عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں، اور اگر یہ پچھلے گزشتہ واقعات یہ اس زمین کے اوپر نہ برپا ہوئے ہوتے اور ہمارے مالک نے ہمیں ان کی خبر نہ دی ہوتی تو پھر ہمیں یہ والے واقعات سمجھنا ذرا مشکل ہو جاتا۔ لیکن چونکہ ہمارا مالک ہمیں بتا چکا ہے اپنی سچی کتاب کے اندر کہ یہ واقعات ہوئے ہیں، اس سے پہلے اسی زمین کے اوپر ہوئے ہیں، اور ان سے زیادہ سمجھدار لوگوں نے یہ عدم مچایا ہے، اور ابلیس نے ان کو اغوا کیا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے مومن بندے بھی بچے رہے ہیں، ان سے بچے بھی ہیں، اللہ نے ان کو بچایا بھی ہے، جو بچنا چاہتا ہے وہ بچ گئے ہیں، اللہ نے ان کو بچایا ہے۔ اب عام عوام کے لیے اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ خود دیکھیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر وہ فیصلہ کریں سچے کون ہیں۔ ایک طرف گمبد کو شرک کہہ رہے ہیں، جمہوریت کو شرک کہہ رہے ہیں، بادشاہ کے سامنے جھکنے کو شرک کہہ رہے ہیں، دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں یہ شرک کوئی نہیں ہے۔ تو دوسرے جو لوگ ہیں وہ خود فیصلہ کر لیں کہ توحید کی طرف کون ہے اور شرک کی طرف کون ہے، شرک کا مایتی کون ہے اور توحید کی دعوت دینے والا کون ہے۔ اور اگر اتنی بھی سمجھ ان کو نہیں آتی ہے تو پھر وہ اپنی اپنی آخرت کی خیر بنائے، اپنے ایمان کی خیر بنائے، پھر تو بالکل ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں ہے، پھر وہ نیوٹرل ہیں۔ اور نیوٹرل کے بارے میں بڑی بہترین بات عمران خان نے کہی، اس نے کہا یہ جانور ہوتے ہیں، یہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے، انسان نہیں نیوٹرل رہ سکتا ہے۔ اسلام انسان ایمان کی حمایت کرتا ہے، حق کا ساتھ دیتا ہے، حق کا ساتھ دیتا ہے، توحید کا ساتھ دیتا ہے، سچوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اور جو سچوں کے دشمن بن جائیں، ایمانداروں کی ٹانگیں کھینچیں، ایمانداروں کے خلاف پروپیگنڈے کریں، اذیتیں پہنچائیں، سخت الفاظ بولیں، چبھتے الفاظ بولیں، تو ان کے حصے میں یہ آیا ہے۔ بہرحال ایماندار تو مومن اس پر بھی صبر کریں گے اور اجر کی امید رکھیں گے، ہمارا مالک اس پر بھی ہمیں اجر دے گا۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے عبدالعزیز صاحب، اس لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، یقین کیجیے ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے، ہمیشہ، اور آگے بھی ہوتا رہے گا۔ یہ بالکل چھانٹی ہو رہی ہے، بالکل لائن لگا دی گئی ہے درمیان میں، ادھر والے ادھر نہیں آ سکتے، ادھر والے ادھر نہیں آ سکتے، ادھر والے ان کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں، وہ ان کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں، یہی ہوتا رہا ہے، ہمیشہ یہی ہوا ہے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ بہرحال اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس کفر و شرک کے ماحول کے اندر اور جہالت کے اس دور میں کہ یہ علماء کی شکل میں آئے ہیں، مفتی کی شکل میں آئے ہیں، مناظرے کرتے ہیں اور پگڑی باندھ کے آئے ہیں، اور پوری طرح قرآن و حدیث کے دلائل دیتے ہیں، اندازہ لگائیے اپنے شرک اور کفر کو ثابت کرنے قرآن و حدیث کے دلائل دیتے ہیں، تو کیا کیا جائے۔ آج میرے ایک بندے سے گفتگو ہوئی، اور ڈاکٹر بشیر کا، مولوی بشیر کا ساتھی تھا ملتان والے کا، تو بس پہ ڈٹا ہوا اسی بات کے اوپر کہ احمد بن حنبل کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، اور یہ اور وہ، پھر یہ سحر کیسے جناب، یہ آپ قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، یہ چونکہ سحر کے بھی انکاری ہیں یہ، اور حدیث کے بھی انکاری ہیں، لیکن اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، کیا کیا جائے، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم، اپنی اپنی قسمت کی بات ہے بھائی، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، اپنی اپنی دوڑ ہے۔ اس دن جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا
اور جنت میں داخل کیا گیا، وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہوں گے، اور بچیں گے وہی جن کو اللہ بچائے گا۔ اور خاص کر دنیا دار قسم کے آدمی اور مولوی قسم کے آدمی یہ کبھی دائی نہیں بن سکتے ہیں، یہ کبھی ایمان عقیدے کی حمایت نہیں کر سکتے ہیں، ہمیشہ مخالفت کریں گے، ہمیشہ انہوں نے مخالفت کی ہے اور یہ بھی کریں گے، آج بھی یہی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔